Peas Opposal. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 4 رکعت والی نماز جسے 1 رکعت امام کے ساتھ ملی تو اس نے جماعت نہ پائی، ہاں جماعت کا ثواب اسے ملے گا، اگرچہ قعدہ اخیرہ میں شامل ہوا ہو، یعنی ایک دم آخری رکعت میں اور آخری وقت میں حاضر ہوا ہو، بلکہ جسے 3 رکعتیں ملے اس نے بھی جماعت نہ پائی، جماعت کا ثواب ملے گا، مگر جس کی کوئی رکعت جاتی رہی اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا اول یعنی شروع سے شریک ہونے والے کو ہے۔ اس مسئلے کا محصل یہ ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ فلاں نماز جماعت سے پڑھوں گا، اور مگر کوئی رکعت جاتی رہی، یعنی تو قسم ٹوٹ گئی، اگر اس کی 1 رکعت بھی چھوٹ گئی تو وہ جو جماعت سے پڑھوں گا قسم کھائی تھی وہ قسم اس کی ٹوٹ جائے گی، کفارہ دینا ہوگا۔ 3 اور 2 رکعت والی نماز میں بھی 1 رکعت نہ ملی تو جماعت نہ ملی، اور لاحق کا حکم پوری جماعت پانے والے کا ہے۔ تو جماعت لاحق وہ ہے کہ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں اقتدا کی، مگر بعد اقتدا اس کی کل یعنی سب رکعتیں یعنی بعض یعنی کچھ فوت ہو گئی، خواہ عذر سے فوت ہوں جیسے غفلت یا بھیڑ کی وجہ سے، رکوع اور سجود کرنے نہ پایا، یا نماز میں مجھ سے کوئی اور مسئلہ یعنی وضو ٹوٹ گیا، یا مقیم نے مسافر کے پیچھے اقتدا کی، یا نماز خوف میں پہلے گروہ کو جو رکعت امام کے ساتھ نہ ملی خواہ بلا عذر فوت ہوں جیسے امام سے پہلے رکوع سجود کر لیا پھر اس کا اعادہ بھی نہ کیا یعنی دوبارہ ادا نہ کیے، تو امام کی دوسری رکعت اس کی پہلی رکعت ہوگی، اور تیسری دوسری اور چوتھی تیسری اور آخر میں 1 رکعت پڑھنی ہوگی۔ زمین کے ٹکڑوں کی آپس میں بات چیت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح و شام زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے یعنی اپنے پڑوسی ٹکڑے کو پکارتا ہے، آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا جس نے تجھ پر نماز سے پڑھی یا ذکر الہی کیا، اگر وہ ہاں کہتے تو سوال کرنے والا ٹکڑا اس کے لیے اس سبب سے اپنے اوپر بزرگی تصور کرتا ہے، یعنی زمین کا وہ ٹکڑا فخر کرتا ہے کہ میرے اوپر آج کسی نے نماز پڑھی ہے۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زمین کے ٹکڑوں یعنی حصوں میں سے کسی بھی ٹکڑے یعنی حصے پر سجدہ کرتا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا بروز قیامت اس سجدہ کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا اور اس کی موت کے دن اس پر روئے گا۔ زمین کے حصوں کی خوشی اور اس حصے کی کو اپنی نماز کا گواہ بنانے کی نیت سے جہاں جہاں ممکن ہو جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی مناسب ہے۔ تو جو جگہ بدل بدل کر نماز پڑھی جاتی ہے اس کی حکمت یہی ہے کہ زمین کے ٹکڑے وہ میدان محشر میں گواہ بن جائیں گے قیامت کے دن کہ اس نے میرے حصے پہ نماز پڑھی ہے۔ مثلا ایک جگہ فرض پڑھے تو وہاں سے ہٹ کر سنتیں، پھر جگہ بدل کر نفلیں، اس طرح انشاءاللہ یہ حصہ قیامت کے دن نمازوں کی گواہی دیں گے۔ اور ایک روایت سے ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کی صفائی کرواتے، پھر اس میں اس امید پر نماز ادا فرماتے کہ بروز قیامت یہ جگہ ان کے حق میں گواہی دے گی۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم سے یہ عہد عام لیا گیا ہے، وعدہ مطلب کہ جب ہم مسجد کی بائیں لفٹ جانب دیکھیں کہ اس میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا گیا ہے تو ہم زمین کے بائیں لفٹ حصے کی خوشی کی خاطر اس جگہ میں نماز پڑھ کر اس کا احترام کریں گے، کیونکہ زمین کے ٹکڑے آپس میں فخر کرتے ہیں۔ بلا شبہ جیسے مسجد ہے، اب اس مسجد میں زیادہ تر لوگ نماز کس سائڈ پڑھتے ہیں، تو اس میں دیکھیں اور کوئی حصہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت دنوں سے اس علاقے میں نماز نہیں پڑھی گئی یا اس کونے میں نماز نہیں پڑھی گئی یا اس کونے میں نماز نہیں پڑھی گئی تو سنت نوافل جا کر ان کونوں میں نماز پڑھنی چاہیے، تو یہ زمین کی خوشی کا باعث بنتا ہے اور وہ زمین کا حصہ میدان محشر میں فخر بھی کرے گا اور گواہی بھی دے گا آپ کے حق میں۔ بلا شبہ اللہ پاک نے ہمیں دل جوئی کا حکم دیا ہے، اور یہ امور یعنی مختلف اشیاء کے درمیان عدل کرنے کے باب سے جس طرح کسی شخص کا ایک جوتا ٹوٹ جاتا ہے تو اسے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ یا تو دونوں پہنے یا تو دونوں رکھ دے، اور دونوں پاؤں کے درمیان انصاف کرتے ہوئے ایک جوتا نہ پہنے، اور یہ ایسا راز ہے جسے صرف اللہ والے جانتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی عطا سے کشف صحیح کی وجہ سے انہیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر چیز زندہ ہے، جبکہ دیگر لوگوں کی اس جانب توجہ نہیں جاتی کیونکہ انہیں کشف حاصل نہیں ہوتا، جس کے ذریعے چھپی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ دل کی اس کیفیت کو تصوف میں کشف کہتے ہیں۔
اب امام شارانی، اب یہ حصہ سمجھ لیجئے کہ مسجدیں آپس میں گواہی بھی دیتی ہیں، زمین کے ٹکڑے بھی گواہی دیتے ہیں، اور آپ کے نماز نہ پڑھنے پر یہ روتے بھی ہیں۔ مسجد روایتیں گزری ہیں اس طرح کی کہ محلے والوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تو وہ مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں بد دعا بھی کی ہیں اور آنسو بھی بہائی ہیں۔ ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتی ہے اور شکایتیں بھی کرتی ہے، زمین کے کنکرات بھی شکایت کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کا آداب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کے ہر حصے میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ If you like this video, please subscribe and hit the notification bell for more exclusive contents.